Ottoman Empire. سلطنت عثمانیہ ایک ایسی سلطنت جس کا نام تاریخ کی گہرائیوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اناطولیہ کے چھوٹے سے قبیلے سے آغاز، پھر یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیلاؤ، اسلام، سیاست، جنگ، علم اور تہذیب کی ایک عظیم داستان۔ آئیے جانتے ہیں سلطنت عثمانیہ کا عروج کیسے ہوا اور وہ سلطنت آخرکار کیوں ختم ہو گئی۔ عثمان کے بعد ان کے پوتے اور بیٹے، خاص طور پر اورحان اور مراد اول نے یورپ میں قدم رکھنا شروع کیا۔ انہوں نے بلقان، یونان اور مشرقی یورپ کے کئی علاقے فتح کیے اور ساتھ ہی قائم کی ایک نئی فوج یعنی جنگجو غلام فوج۔ یہ سلطنت اب صرف جنگیں نہیں جیت رہی تھی بلکہ ایک نظام اور تہذیب قائم کر رہی تھی۔ 29 مئی 1453 ایک تاریخی دن۔ صرف 26 سالہ سلطان محمد فاتح نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو 1000 سال میں کوئی نہ کر سکا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت۔ یہ شہر اب استنبول بن گیا اور سلطنت عثمانیہ کا دل۔ سلطان سلیمان قانونی کے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اپنی بلند ترین منزلیں دیکھی۔ انہوں نے قانون کا نظام مضبوط کیا، عدالتوں کو منظم کیا اور سلطنت کو مشرق میں عراق و ایران، مغرب میں ہنگری اور شمالی افریقہ تک پھیلا دیا۔ ان کا دور سنہرا دور کہلاتا ہے۔ تہذیب و ثقافت۔ عثمانی صرف جنگجو نہیں تھے، وہ فنکار، معمار اور عالم بھی تھے۔ انہوں نے عظیم عالیشان مساجد تعمیر کیں، شاعری اور علم کو فروغ دیا اور ایک ایسی کثیر ثقافتی ریاست بنائی جس میں مسلمان، عیسائی، یہودی سب کو جگہ ملی۔ عبدالحمید ثانی آخری عظیم حکمران۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری عظیم حکمرانوں میں سب سے نمایاں نام ہے سلطان عبدالحمید ثانی کا۔ انہوں نے 1876 میں تخت سنبھالا، ایک ایسے وقت میں جب سلطنت اندرونی سازشوں، معاشی بحران اور بیرونی دباؤ کا شکار تھی۔ سلطان عبدالحمید نہ صرف ایک مدبر سیاستدان تھے بلکہ ایک عظیم منتظم، ایک ویژنری لیڈر اور خلافت اسلامیہ کے سچے محافظ بھی تھے۔ انہوں نے ریلوے نظام قائم کیا، خاص طور پر حجاز ریلوے، جس نے مکہ، مدینہ اور دمشق آپس میں جڑ گیا۔ وہ مغرب کی سازشوں کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے صہیونی تحریک کو فلسطین کی زمین دینے سے انکار کیا، چاہے اس کے بدلے میں سونے کا پہاڑ ہی کیوں نہ ملتے۔ ان کی حکومت میں تعلیمی ادارے بنے، اسلامی اخوات کو فروغ ملا اور مسلمانوں کے دلوں میں خلافت کی محبت زندہ رہی۔ بدقسمتی سے مغربی طاقتوں اور اندرونی بغاوتوں نے ان کے خلاف سازشیں کی اور 1909 میں انہیں معزول کر دیا گیا، مگر تاریخ آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ ایک بہادر، بااصول اور درد امت رکھنے والا حکمران وہ سلطان عبدالحمید تھے۔ کا آغاز، مگر ہر سلطنت کو ایک دن زوال آتا ہے۔ سلطان سلیمان کے بعد نہ اہل حکمرانوں نے تخت سنبھالا، محالاتی سازشیں بھر گئی، فوج میں نظم و ضبط ختم ہو گیا اور معاشرت کمزور پڑنے لگی۔ دباؤ اور نقصانات۔ اب یورپ طاقتور ہو رہا تھا۔ روس، آسٹریا، فرانس سب نے عثمانی سلطنت کے خلاف صف آرا ہونا شروع کیا۔ سلطنت نے یونان، ہنگری، مصر جیسے کئی اہم علاقے کھو لیے اور دنیا نے انہیں کہنا شروع کر دیا یورپ کا بیمار آدمی۔ عظیم اول اور آخری ضرب۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں عثمانیوں نے جرمنی کے ساتھ دیا۔ جنگ ہارنے کے بعد ان کی زمینیں ٹکڑوں میں بٹ گئیں، عرب علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں، یورپی طاقتیں قابض ہو گئیں اور سلطنت ٹوٹنے لگی۔ اختتام۔ 1924 میں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ 6 صدیوں پر محیط ایک عظیم سلطنت اب تاریخ بن چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک نئی سیکولر ریاست، جمہوریہ ترکی قائم ہوئی۔ عثمانیہ، جس نے اناطولیہ سے جنم لیا اور اپنی عظمت کے دور میں مشرقی یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پہنچ گئی۔ وہ سلطنت آج تو ختم ہو چکی ہے مگر اس کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔
مساجد میں، فنون میں، زبانوں میں اور ہماری تاریخ میں۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تاریخ کی مزید حیرت انگیز حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔